أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه ما بعد. کل اس آیت کے ایک حصے کی وضاحت کی گئی تھی جس میں چاند کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ اس میں لوگوں کے اوقات متعین کیے جاتے ہیں، خاص طور پر حج کے اوقات کی تعین ہوتی ہے. چونکہ حج کا تذکرہ تھا اسی لیے اس کے بعد حج کے سلسلے میں مشرکین عرب میں ایک غلط رسم تھی، اس کا تذکرہ کر کے اس کی تردید کی گئی تھی. عرب میں معمول یہ تھا کہ آدمی جب حج کے لیے احرام باندھتا یا عمرہ کے لیے احرام باندھتا اور سفر پر نکلتا، لیکن کوئی ضرورت پیش آتی پھر دوبارہ گھر جانا چاہتا تو گھر کے دروازے سے داخل ہونے کے بجائے پیچھے سے داخل ہوتا. اگر پختہ گھر ہوتا تو گھر میں کوئی سوراخ کر کے اس کے اوپر سے اندر داخل ہو جاتا تھا پیچھے سے، اور اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے. گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا بلکہ پیچھے سے کود کر، یا اگر ٹینٹ ہوتا تو پیچھے کے حصے سے داخل ہوتا تھا، اور اس کو وہ نیکی اور عبادت کی نشانی سمجھتے تھے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، نیکی یہ نہیں ہے کہ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا. ظہور کہتے ہیں پچھلے حصے کو، پیٹھ کو بھی کہتے ہیں، کہ تم گھروں میں اس کے پیچھے سے آؤ. یعنی تمہاری یہ جو عادت ہے کہ احرام کی حالت میں گھر میں سیدھے دروازے سے نہیں آنا چاہیے بلکہ پیچھے سے آنا چاہیے، اور اس کو تم نیکی سمجھتے ہو، عبادت سمجھتے ہو. اللہ نے کہا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں، بر نیکی کو کہتے ہیں. تو وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ نیکی کا کام نہیں ہے. بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، بیوت گھر کو کہتے ہیں، کہ تم گھر میں اس کے پیچھے سے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ حقیقت میں نیکی تو اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ نیکی اللہ کے یہاں کون سی شمار ہوتی ہے. تو اس کو بتایا کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، شرک سے، غلط عقائد سے، فحش کاموں سے، بے حیائی سے، غلط چیزوں سے، غلط ماحول سے اپنے آپ کو روکے رکھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ نیکی ہے. پھر کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر میں تو اسی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ. ابواب کہتے ہیں دروازوں کو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ، گھر میں داخل ہو جاؤ، مِنْ أَبْوَابِهَا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی اللہ کی نافرمانی، شریعت کی مخالفت، اس سے ڈرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کو. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ نیکی اپنی منمانی کسی کام کے کرنے کا نام نہیں ہے.
نیکی تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا نام۔ دوسری چیز اس سے یہ معلوم ہوئی کہ جو بھی کام کرے آدمی صحیح طریقے سے کرے، اصولوں کے مطابق کرے۔ جیسے گھر میں دروازہ داخل ہونے کی جگہ ہے، تو گھر میں داخل ہوتے وقت کہا کہ دروازے سے داخل ہو جائیے، جس جگہ سے داخل ہونا ہے، جو جگہ داخلے کے لیے متعین کی گئی تھی وہیں سے داخل ہو جائے۔ ادھر ادھر سے داخل ہونا جو داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے، پچھواڑے سے داخل ہونا، چھت سے کود کے داخل ہونا، کھڑکی سے داخل ہونا، کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی جو بھی کام کیا جائے شریعت کے مطابق اگر کریں گے تو وہ کام صحیح ہے۔ شریعت نے جس کو کرنے کے لیے کہا اس کو کیا تو یہ صحیح ہے، یہ نہیں کیا۔ اور ہر کام کو اس کے اصول کے مطابق کرنا چاہیے۔ جو اصول، جو قواعد، جو قانون اس کے لیے طے کیا گیا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اس کے الٹ کر کوئی کام کریں گے تو وہ کام شریعت میں صحیح بھی نہیں ہوگا، اور اس سے دنیا کا نظام بھی صحیح طور پر باقی نہیں رہ سکے گا۔ یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا